بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ زندگی میں تقسیم میراث، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتقال کر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں ہی اپنی میراث کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر کوئی کرنا چاہے تو اس کے کیا مسائل ہیں، اس کے بارے میں شریعت نے کیا تعلیم دی ہے، آج اس کو میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 40 سال 45 سال عمر جب ہو جائے تو اب جمع کرنے کا وقت نہیں ہوتا، اب ڈسٹریبیوٹ کرنے کا وقت ہے۔ کلیکشن ٹائم ختم، اب ڈسٹریبیوشن ٹائم ہے، لہذا اپنے آپ کو اس میں لگانا چاہیے۔ جب 45 پلس ہو گیا، اب جمع کرنا بند، اب آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ احادیث سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ یا جب کمر دکھنے لگے، جب بال سفید ہونے لگے، یہ اشارہ ہوتا ہے، لہذا اس وقت سے اپنی تیاری رکھنی چاہیے، جانے اللہ کب بلا لیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، بعض لوگ ماشاءاللہ زندگی بھر کماتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھی مسجد بنا دو، صدقہ کر دو، یہ سب سے اچھی بات ہے، حالانکہ عقل میں آتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے، نبی علیہ السلام سے عرض کیا اتصدق ثلثی المال، میں اپنا 75% مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ کل تو او الشطر، آدھا حصہ کر دو؟ آپ نے کہا کہ لا، نہیں۔ فرمایا کہ الثلث کا تیسرا حصہ کرو؟ تو آپ نے فرمایا الثلث کثیر، تیسرا بھی بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے تو اب تیسرا حصہ صدقہ کر دو۔ لہذا نظر تو یہ آتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کچھ اور فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ انک انتظر ورثتک، کہ اگر تو اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑے تو یہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ تم ان کو اعلیٰ چھوڑ دو، یعنی ان کو فقیر کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ، بہتر ہے کہ تم ان کو کچھ دے کے جاؤ۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ مال دینا چاہیے۔ بیٹا یہ میرا پلاٹ ہے، یہ تیرا ہو گیا، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ تیرا ہو گیا، یہ میرا گھر ہے، یہ تمہارا ہو گیا، اپنی زندگی میں دینا چاہیے، اس سے یہ سمجھ میں آئے۔ دوسری بات، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد نے ایک دوسری جگہ شادی کی، تو نعمان بن بشیر کی والدہ کہنے لگی تیرے پاس تو اتنا مال ہے، فلاں باغ اس نعمان کو دو۔ تو انہوں نے باغ دے دیا، لیکن باغ دینے کے اندر جیسے ہمارے ہاں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، تو اس زمانے میں گواہ ہوتے تھے، تو جو معتبر لوگ ہوتے ہیں ان کو گواہ بنایا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہ یا رسول اللہ میں آپ کو معاملے میں شامل کرنا چاہتا ہوں، گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے نعمان کے علاوہ دیگر اپنے بچوں کو بھی باغ دیا ہے؟ میں کہا نہیں۔ فرمایا کہ نہ نہ نہ، میں اس ظلم کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، فتاوی بینات کے اندر ہے، اگر اپنی اولاد کو زندگی میں کچھ دے تو برابر سرابر دے۔ زندگی میں دے تو جتنا حصہ بیٹے کو دے اتنا ہی حصہ بیٹی کو دے، یعنی اگر 1000 روپیہ بیٹے کو دے رہا ہے تو 1000 روپیہ ہی بیٹی کو دے۔ زندگی میں یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بیٹے کو پورا ملے گا، بلکہ زندگی کے اندر یہ ہے کہ جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دے گا۔ چنانچہ کچھ لوگ جب تقسیم کرتے ہیں تو ایسے چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح تقسیم کریں جیسے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس طریقے سے درست نہیں ہے کہ ایک کو بہت سارا دے دیا اور دوسرے کو بہت تھوڑا دیا، یہ خود ہی کما لے گا، یہ خود کماؤ پوت ہے، یہ ماشاءاللہ اچھا کماتا ہے، تو نہیں۔ اگر ایک غریب ہے اس کو بڑھا کے دینا چاہتا ہے، اگرچہ گنجائش ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، شرع نے اس کو پسند نہیں کیا۔ شرع یہ کہتی ہے کہ سب بچوں کو برابر دیا جائے، چاہے ایک غریب ہے چاہے ایک امیر ہے، چاہے ایک پیسے والا ہے چاہے، لیکن والد کی طرف سے سب کو برابر ملنا چاہیے۔
آپ میں سے ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ والد کی طرف سے بھلے سے آپ امیر ہیں اور آپ کا بھائی غریب ہے، اگر والد نے خود ہی اس غریب بھائی کو زیادہ دے تو دل میں آتا ہے، دل میں چیز آتی ہے بھی اس کو کیوں زیادہ دیا، بھلے سے وہ چلو میں خود اس کو دے دیتا، لیکن یہ صحیح ہے۔ یہ تو کچھ ہو گئے ضروری مسائل، لیکن مسئلے گڑبڑ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب باپ اور بیٹا دونوں کسی وراثت میں شریک ہو جاتے ہیں، نیچے ابا نے بنایا، اوپر بیٹے نے بنا لیا۔ اب دوسرے بھائی کہتے ہیں بھائی یہ تو کہتے جی یہ تو میرے پیسوں کا بنا ہوا ہے۔ اب شروع میں نہ معاملہ طے ہوتا ہے نہ کوئی کاغذی کارروائی ہوتی ہے، بس شروع میں جناب یہ پلاٹ تو اما کے نام پر ہے، ہوتا کس کا ہے؟ ہوتا ابا کا ہے، تو نام فلاں کے ہے، ٹیکس سے بچنے کے لیے فلاں کے نام پہ لگا ہے لیکن ہے میرا۔ تو اس صورت میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ نام اس کا محض نام لگانے سے کوئی پلاٹ، کوئی گھر، کوئی جائیداد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ بھی یہ اس کا نام لگا دیا، نام لگانے سے ملکیت نہیں ہوتی۔ ملکیت تب ہوتی ہے جب آپ اس کو قبضے میں دیں گے، قبضے کے بغیر ملکیت تام نہیں ہوتی، قبضے کے بغیر ہدیہ تام نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اپنی اولاد کے نام پہ کوئی چیز لگانی ہے تو اس کے مکمل قبضے میں دینی پڑے گی۔ مسئلہ ہے کہ نام لگا دیا اور قبضے میں نہیں دیا، جب قبضے میں نہیں دیا تو شرعی اعتبار سے وہ اس کا حق نہیں ہوتا، سب بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے۔ اور زندگی بھر اولاد اپنے والد کی وجہ سے حرام کھاتی ہے، والد سمجھتا ہے میرے لیے صدقہ جاری ہے، جب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھتا ہے تو مجھے صدقہ ملتا ہے، حالانکہ صدقہ نہیں مل رہا، گناہ مل رہا ہے والد صاحب کو، کہ والد صاحب تو اولاد کے لیے حرام چھوڑ کے گئے، حلال مال کو حرام کر دیا غلط تقسیم کی وجہ سے۔ تو یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ نیچے گھر ابا نے بنایا، بچے کے پاس پیسے ہوئے تو اوپر بنایا، تو پہلے طے کرو کہ یہ کس کا ہے۔ اگر طے نہیں کیا تو یہ ابا کا ہے۔ اب بچے نے اس کے اوپر 1.5 کروڑ لگایا، 1.5 کروڑ آپ کا ضائع ہو گیا۔ اگر آپ کو کرنا تھا تو آپ کو پہلے طے کرنا تھا، طے کیا اس کے بعد ہی وہ آپ کا ہے۔ اگر پہلے سے بات نہیں کی تحریری طور پر یا زبانی طور پر، اور زبانی کی تو گواہ بنانا ضروری ہے، تحریری کی تب بھی گواہ بنانا ضروری ہے۔ اور تحریری میں جیسے قانونی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے اسٹامپ پیپر بنایا جائے، اس طرح ہونا چاہیے۔ البتہ شرعی طور پر 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ جو اوپر گھر بنایا ہے اس گھر کے اندر یہ طے ہو کہ یہ بیٹے کا ہے، اور پھر نیچے کا گھر وہ تقسیم ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں جو امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ طے ہونی چاہیے، طے ہوئے بغیر مسئلہ۔ جیسے ایک دکان ہے ابا کی دکان میں ایک بیٹا بیٹھتا ہے اور دوسرا بیٹا جو ہے اپنی نوکری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے۔ اب یہ دکان کہتا ہے یہ تو میری دکان ہے، آپ کی دکان نہیں ہے، ابا کی دکان ہے، اور اس دکان میں جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی اس کاروباری بچے کا حق ہے۔ آپ نے اس دکان میں محنت کی ہے، اگر آپ نے طے کیا ملکیت کا اور ابا نے تسلیم کیا تو ٹھیک ہے، اگر طے نہیں کیا تو آپ بھی صرف بھائی بیٹا ہونے کے ناطے شریک ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنی بھی نوکری کی، اس کے اندر گڈ ول بنائی، اس کے اندر جو بھی بنایا، اس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے منہ کو دیکھ کے لوگ گاہک آتے ہیں کہ آپ اچھا بیہیو کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، آپ مینیجر ہو، آپ کی وجہ سے نوکر ہوتے ہیں، لیکن آپ کا اس دکان میں اتنا ہی حصہ جتنا اس بھائی کا حصہ ہے۔ تو یہ چیزیں عام طور پر ہمارے ہاں بڑی غلطی پائی جاتی ہے تقسیم وراثت کے حوالے سے، اور دنیا سے جانے کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ وراثت کی تقسیم میں یہ معاملہ ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے وصیت کر دی کہ یہ زمین اس کی، یہ زمین اس کی، یہ جگہ اس کی، یہ جگہ اس کی، یہ وصیت نافذ نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ بیٹے کے لیے وصیت کی، بیٹی کے لیے وصیت کی، اس وصیت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، کوئی شرعی حیثیت نہیں، وہ وراثت ویسے ہی تقسیم ہوگی جیسے شرع نے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ تو یہ بنیادی احکام ہیں، بڑے مغلق قسم کے احکام ہیں، میں نے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ زندگی میں تقسیم وراثت کے حوالے سے اور مرنے کے بعد کچھ موٹی موٹی باتیں، اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ کسی اور حوالے سے کوئی آپ کو سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ میری بات یہاں پہ مکمل ہوگی۔ وارث زندگی میں وراثت لینا نہ چاہے تو اس صورت میں اس نے آگے ایکٹ کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ بطور مثال وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے اور ابا نے اس کو دے دی، ٹھیک ہے،
تو اب وہ وراثت اسی کی ملکیت میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے طور پہ کسی دوسرے کو دے یا تیسرے کو دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس نے کسی دوسرے تیسرے کو نہیں دی تو وہ اسی کی ملکیت میں رہے گی، کسی اور کی ملک میں ایسے نہیں جائے گی۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بعض ورثاء کہتے ہیں، جیسے بطور مثال بہن کہتی ہے کہ مجھے نہیں لینا، مجھے نہیں لینا، تو اس کے معاملہ ہے کہ وہ معاملہ کرے کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں لینا تو پھر کرنا کیا ہے، واضح بتاؤ، ایسی چھوڑنی ہے یا کس کو دینی ہے اس کو دینی۔ بہن کہتی ہے میرا فلانا بھائی بڑا چہیتا ہے، یہ میرا فلانا بھائی معذور ہے، میں اس کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے دے، لیکن اس نے صرف کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، اس سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب وہ انتقال ہو گیا تو پھر وہ وراثت اس کے بچوں میں تقسیم ہوگی، اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ دقیق مسائل ہیں، غالباً اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں۔ جی آپ کرنے کی، اس کو کہتے ہیں آپ کرنا، آپ کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اگر باپ کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں دینی تب بھی کچھ نہیں ہے، باپ کہتے ہیں میں نے اسی کو سب دینا ہے تب بھی کچھ نہیں۔ پوری جائیداد ایک کے نام پہ کر دی، ملکیت نہیں، قبضہ نہیں کروایا، ٹھیک ہے، تو اب دونوں میں برابر شریک ہیں دونوں بچے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں دینا تو اس صورت میں کہ اس کو ساری جائیداد دے، اور ساری جائیداد دینے کے بعد اس کی ملکیت کروائے، قبضہ کروائے، پوزیشن دلوائے، اس کے بعد یہ وارث ہوگا، یہ مالک ہوگا۔ اب دوسرے بچے کو اب اس صورت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اب جب والد کا انتقال ہوگا تو اس انتقال کے بعد والد کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں، مثلا مثال 2 جوڑے ہیں تو 2 جوڑوں میں سے ایک جوڑا ایک بیٹے کو ملے گا، دوسرا جوڑا دوسرے بیٹے کو ملے گا۔ 2 سوئیاں ہیں، ایک سوئی ایک بیٹے کو ملے گی، دوسری سوئی دوسرے بیٹے کو ملے گی۔ 2 ماچس کی ڈبیاں ہیں، ایک ڈبی ایک اس کو ملے گی، ایک ڈبی اس کو ملے گی۔ بتا رہا ہوں کہ بہت مائنر سی چیز ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگی، بڑی چیز ہے تو بھی تقسیم ہوگی۔ بیوی کا حصہ تو پھر وہ مرنے کے بعد کی وراثت ہے، 8واں حصہ بیوی کا ہے۔ زندگی میں تو آپ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، زندگی میں جس کو چاہے دے سکتے ہیں، وہ ایکولی دینا چاہیے، اور اس میں افضل یہ ہے کہ برابر دیا جائے۔ ایک بچہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کو بھی وہی دینا چاہیے، لیکن اگر آپ نے نہیں دیا تو یہ ہے کہ آپ کی طرف سے نا انصافی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کہ دوسرے کے لیے حرام ہو جائے گا۔ کوئی اور سوال؟ ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔